سبھی ناظرین اور سامعین کی خدمت میں محمد خورشید خان کا آداب۔ ناظرین، آج آپ کے لیے 5واں ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کا عنوان ہے 19ویں صدی کا بہترین ناول امراؤ جان ادا۔ امراؤ جان ادا مرزا ہادی رسوا کا مقبول ترین ناول ہے۔ اسے اردو ناول کی تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ مرزا ہادی رسوا نے اس ناول میں ایک طوائف کی زندگی بیان کرتے ہوئے اودھ کے مذاق اور طرز زندگی کو حقیقی رنگ میں پیش کیا ہے۔ یہ ناول زبان و بیان کی قدرت کا بہترین نمونہ ہے۔ امراؤ جان ادا ناول میں ایک طوائف کی زندگی کے واقعات رسوا نے اس کی زبان سے ہی ادا کروائے ہیں۔ مرزا ہادی رسوا 1857 کو لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ اصل نام آپ کا مرزا ہادی ہے۔ آپ نے تخلص 2 رکھے ہیں، شاعری میں مرزا اور نثر میں رسوا۔ مرزا کے والد کا نام محمد تقی تھا، جو 1873 میں انتقال کر گئے۔ مرزا رسوا کے استاد تھے مولوی محمد یحییٰ اور مولوی کمال الدین۔ رسوا نے ابتدائی تعلیم عربی فارسی کی مدرسے میں حاصل کی، پھر ہائی اسکول پاس کیا اور اعلیٰ تعلیم پنجاب یونیورسٹی سے منشی کامل کا امتحان پاس کیا، پھر اسی یونیورسٹی سے BA کا امتحان بھی پاس کیا۔ اس کے بعد امریکہ اورینٹل یونیورسٹی سے PhD کی ڈگری لی۔ آپ نے ریلوے میں ملازمت کی۔ 1907 میں اردو شارٹ ہینڈ ایجاد کیا اور اردو ٹائپ رائٹر کا کی بورڈ بھی مرتب کیا۔ مرزا ہادی رسوا نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ سائنسی تحقیق اور اس کی ترقی میں صرف کیا۔ ناول نگاری میں رسوا کو وہ مقبولیت ملی جو کسی دوسرے ناول نگار کو نصیب نہ ہو سکی۔ رسوا نے ذات شریف، انشاء راز، شریف زادہ، اختری بیگم اور امراؤ جان جیسے ناول لکھ کر اردو ناول نگاری میں اعلیٰ مقام حاصل کیا ہے۔ 1917 میں عثمانیہ یونیورسٹی کے شعبہ دارالترجمہ میں رسوا نے کئی کتابوں کے اردو ترجمے بھی کیے۔ 1931 میں مرزا ہادی رسوا کا حیدرآباد میں انتقال ہوا اور مرلی دھر باغ میں دفن ہوئے۔ 1896 میں رسوا کا سب سے پہلا ناول افشائے راز منظر عام پر آیا۔ اس کا موضوع سوانح عمری ہے۔ 1899 میں امراؤ جان ادا منظر عام پر آیا۔ یہ رسوا کا شاہکار ناول ہے۔ اس ناول کو 2 سال پہلے 1897 میں سرفراز حسین اعظمی نے شاہد رانہ کے عنوان سے لکھا تھا، اس لیے شروع سے آخر تک امراؤ جان ادا شاہد رانہ ناول سے ماخوذ ہے۔ شاہد رانہ بھی ایک طوائف کی خود نوشت ہے اور امراؤ جان ادا بھی ایک طوائف کی آپ بیتی ہے۔ 1900 میں شریف زادہ اور ذات شریف ناول شائع ہوئے۔ اس کا موضوع رسوا کی زندگی سے متعلق ہے۔ ذات شریف میں رسوا نے لکھنؤ کی تہذیبی زندگی کو پیش کیا ہے۔ اختری بیگم ناول میں رسوا کی خوبیاں اور خامیاں دونوں ملتی ہیں۔ رسوا نے جاسوسی ناول بھی لکھے۔ 1939 میں مصنفین اردو کے عنوان سے سید زوار حسین کی کتاب شائع ہوئی۔ اس میں رسوا کے درج ذیل جاسوسی ناولوں کا ذکر ملتا ہے۔ نمبر 1 بہرام کی رہائی، نمبر 2 خونی عاشق، نمبر 2 خونی بھید، نمبر 4 خونی شہزادہ، نمبر 5 خونی جورو، نمبر 6 خونی مصور۔ ان کی تمام جاسوسی ناول انگریزی ناولوں سے ماخوذ ہیں۔ امراؤ جان ادا مرزا ہادی رسوا کا شاہکار ناول ہے۔ اردو ناول نگاری میں ہادی رسوا نے اعلیٰ مقام حاصل کیا۔ یہ ناول لکھ کر انہوں نے ناول نگاری میں اپنا لوہا منوا لیا۔ اس ناول میں رسوا نے لکھنؤ کی زندگی اور مذاق عام کی سچی مرقع کشی کی ہے، ایک طوائف کی حقیقی کردار پیش کیے ہیں۔
رسوا نے اس ناول میں روزمرہ کی زندگی کے واقعات کو افسانوی رنگ میں پیش کیا ہے۔ امراؤ جان ایک نفسیاتی ناول ہے۔ اس پائے کو کوئی دوسرا ناول آج تک نہ پہنچ سکا۔ کردار، مکالمے، جذبات نگاری اور واقعات اس ناول کی جان ہیں۔ اس ناول کے تمام کردار فطرت کی عکاسی کرتے ہیں۔ امراؤ جان کا اصل نام امیرن تھا۔ امیرن کے باپ جمیندار تھے جو فیض آباد کے شریف انسان میں شمار کیے جاتے تھے۔ ان کے پڑوس میں ایک دلاور خان نام کا آدمی رہتا تھا جو بدمعاش تھا۔ ایک بار اس کی گواہی میں جمیندار خان نے گواہی دی جس کو 12 سال کی سزا سنائی گئی۔ جب وہ سزا کاٹنے کے بعد رہا کیا گیا تو جمیندار سے بدلہ لینے کے لیے اس نے اپنے دل میں ٹھان لی اور ان کی لڑکی 8 سالہ بچی امیرن کو اغوا کرنے کا ارادہ کر لیا۔ ایک دن اس کو موقع ملا اور دلاور خان نے امیرن کو اغوا کر لیا۔ اغوا کرنے کے بعد اس نے سوچا کہ اس کو قتل کر دیا جائے، لیکن دلاور خان نے اپنے دوست پیر بخش کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے اس کو قتل کرنے کا ارادہ ختم کر دیا اور ایک خانم جان نائکا کے ہاتھوں 100-200 روپے کی قرض سے امیرن کو فروخت کر دیا۔ خانم میں امیرن کو امراؤ جان بنا دیا، رقص موسیقی کی تعلیم دی، آداب محفل سکھائے۔ امراؤ جان کے علاوہ یہاں خانم کی ایک اکلوتی بیٹی جس کا نام بسم اللہ جان تھا، خورشید جان، امیرن جان اور بیگا جان بھی رہتے تھے اور ایک ادھیڑ عمر کی بوا حسینی نام کی بھی تھی۔ یہ بوا حسینی اور خانم جان دونوں بڑی نائکائیں تھیں۔ مرزا ہادی رسوا اس ناول کا پس منظر اس طرح پیش کرتے ہیں کہ ہم چند صاحب ذوق احباب شام کو منشی احمد حسین دہلوی کے مکان پر جمع ہو جایا کرتے تھے۔ روزانہ شعر و سخن کا چرچا رہتا تھا۔ اس کمرے کے برابر ایک اور کمرہ تھا جس میں ایک طوائف رہتی تھی۔ یہ طوائف عام طوائفوں سے بالکل مختلف تھی اور شریف زادوں کی طرح اپنی زندگی بسر کرتی تھی۔ اگر کبھی کبھی رات کو گانے کی آواز نہ آیا کرتی تو معلوم بھی نہ ہوتا کہ وہاں کوئی طوائف رہتی ہے۔ حسب معمول ایک مرتبہ احباب کا ایک جلسہ منعقد ہوا۔ اس جلسے میں کوئی صاحب غزل پڑھ رہے تھے کہ پاس والے کمرے سے کسی نسوانی آواز نے واہ کہا۔ اس کو آنے کی دعوت دی گئی مگر وہ نہ آئی۔ تب مرزا ہادی رسوا خود اس کے کمرے پر گئے تو معلوم ہوا کہ امراؤ جان ادا نام کی ایک طوائف ہے جو پڑھی لکھی ہے اور اعلیٰ شاعرانہ ذوق کی مالک ہے۔ مرزا کے اصرار پر وہ اس محفل میں شعر و شاعری میں آ کر شامل تو ہو گئی اور اس نے بھی اپنا کلام سنایا۔ بڑی پرلطف صحبت رہی۔ پھر وہ روزانہ شام کو آنے لگی، کبھی گانا سناتی تو کبھی اپنا کلام۔ ایک رات باقاعدہ بے تکلف احباب کا غیر طرحی مشاعرہ منعقد ہوا۔ امراؤ جان نے بھی اس میں اپنی غزلیں سنائیں۔ مشاعرے کے خاتمے پر رسوا اور ادا کو صاحب خانہ نے کھانے کے لیے روک لیا۔ کھانے پر ادا کے اس مقطع سے بات چلتی ہے کہ کس کس کو سنائیں حال دل، اے ادا آوارگی میں ہم نے زمانے کی سیر کی۔ منشی جی نے فرمائش کی کہ امراؤ جان ادا اس شعر کی تفسیر اپنی زبان میں بیان کر دیں۔ پہلے تو انکار کر دیا مگر بعد میں وہ راضی ہو گئیں۔ مرزا صاحب کہتے ہیں
کہ وہ جو حالات بیان کرتی جاتی تھی میں ان کو لکھتا جاتا تھا۔ اس طرح ایک ناول تیار ہو گیا جس کا عنوان رکھا امراؤ جان ادا۔ امراؤ جان لکھنؤ کے پاس فیض آباد کی ایک مہذب طوائف ہے۔ اسے شعر و سخن سے دلچسپی ہے، خود شاعرہ ہے، آداب محفل سے بخوبی واقف ہے۔ امراؤ جان تیز یادداشت کی مالک ہے، چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے حالات زندگی بچپن سے آخر تک سلسلے وار اور تفصیل سے سناتی ہے۔ بچپن میں اس کا دلاور خاں بدماش کے ہاتھوں اغوا، خانم جان نائکا کے ہاتھوں بکنا اور وہاں رام دئی سے ملنا اس کے واقعات ہیں جن کی تفصیلات عام ذہن بھول سکتا ہے۔ مختصر یہ کہ اس کی یادداشت اور حافظے کی تیزی کی بدولت ناول تیار ہوتا ہے۔ یہ ناول مرزا کا ناول ہی نہیں بلکہ اردو کے ناولوں میں ممتاز حیثیت رکھتا ہے۔ اس ناول میں سادگی، سلاست، روانی اور واقعیت جیسی تمام خصوصیات موجود ہیں۔ اس ناول میں طوائف کی زندگی کی بھرپور عکاسی ہے۔ رسوا نے زبان سادہ، سلیس اور شیریں با محاورہ استعمال کی ہے۔ رسوا نے علمی اور ادبی مجلسوں کی اچھی منظر کشی کی ہے۔ اس ناول کے مکالمے برجستہ اور فطری ہیں۔ ناول میں بے شمار کردار ہیں، صرف ذرا دیر کو ہمارے سامنے آتے ہیں مگر دلوں پر چھا جاتے ہیں۔ امراؤ جان کی زبان صاف ستھری ہے۔ رسوا نے عبارت آرائی سے گریز کیا، اس لیے قاری کی توجہ واقعات پر جمی رہتی ہے۔ زبان میں ادب کی چاشنی ہے، اشعار کا استعمال برمحل کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امراؤ جان نے اردو ناول کی دنیا میں ہادی رسوا کو حیات جاویدانی عطا کی۔ یہ ایک لاسانی شاہکار ہے۔ امراؤ جان کا مرکزی کردار ہے خانم جان، بوا حسینی، بسم اللہ جان، خورشید جان، گوہر مرزا، نواب سلطان، رام دئی اور فیض علی وغیرہ کے مرکزی کردار ہیں۔ تو دوستو، یہ رہا آج کا ہمارا موضوع، 19ویں صدی کا بہترین ناول امراؤ جان ادا۔ آپ کو یہ مضمون کیسا لگا؟ اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور لائک کریں، اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ ضرور میرے چینل کو لائک کریں گے۔ اب میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔